عمران صاحब یہ جو آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس تھی اور جس طرح سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنا دفاع کیا، آپ کے نزدیک انکوائری سے پہلے آ کر یہ چیز اسٹیبلش کرنا کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ ان کے اینڈ سے صحیح بات ہے آپ کے خیال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کے اینڈ سے کیا ہے اور کس کے اینڈ سے صحیح اور کس کے اینڈ سے غلط، یہ تو ہم بات ضرور کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع شاہ جو ہیں وہ حادثے میں ان کی جان گئی یا پولیس تشدد سے شہید ہوئے. دونوں صورتوں میں ایک انسان، جیتا جاگتا انسان اپنی جان سے چلا گیا. اب پی ٹی آئی والے اس پہ کس طرح سے ایشو بنا کے سیاست کرتے ہیں یا حکومت کس طرح سے یہ پی ٹی آئی پہ ڈال کے اس پہ اپنی سیاست کرتی ہے، یہ دونوں ہی میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. عمران خان کا ایک بڑا صاحب یہ مطالبہ ہے اور ماننا چاہیے. دیکھیں آج نگران وزیر اعلیٰ نے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو پریس کانفرنس کی اور جس طرح سے وہ پر اعتماد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے. اور بلکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور راجہ شکیل اور ان کی ساری جو آپس میں گفتگو ہے اور فون کس سے کس کا رابطہ، تو انہیں تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کسی طرح کا بھی جو ہے نا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہیں تو فوری طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کرائیں تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ سکے. بالکل. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اخلاقی طور پہ اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ دونوں طرف سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزام صرف ثابت کرنے کے لیے اس بیچارہ جو گیا وہ تو چلا گیا، اس کی لاش پہ دونوں طرف سے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا، یا تو ایک طرف سے جھوٹ ہو سکتا ہے یا تو واقعی حادثہ ہوا ہوگا یا واقعی تو ایک بندہ سچا ہوگا ایک بندہ جھوٹا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں جھوٹ؟ میں بتاتا ہوں ایسے نہیں ہوتا یہ ہے کہ پورا سچ نہیں بولتے ہمارے ہاں لوگ، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں جس سے پھر ذمہ دار جو ہے عدالتوں میں بچ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں قصوروار عدالتوں میں بچ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی والے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو گاڑی میں ڈالا راجہ شکیل کی، اور وہ جو انہوں نے اقبالی بیان بھی دکھایا اور وہ پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے اور سی ایم ایچ کے بعد وہ سروسز ہاسپٹل لے کے آئے. اب ان کے موقف کے مطابق اس وقت ضلع شاہ اپنی جان دے بیٹھے تھے، تو کیا جب وہ فورٹرس کے پاس سے لے کے گئے اور راستے میں اتنا بڑا ناکہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سی ایم ایچ کے باہر ناکہ ہوتا ہے، تو ڈالے میں جو اوپن ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ پیچھے لاش تھی اور انہیں سب نے جانے دیا، انہوں نے کسی نے نہیں روکا. اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت وہ زندہ تھے. دوسری بات یہ کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی تشدد نہیں ہوا تو سوالات کہیں ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جو 24-25 اس پہ نشانات ضربے ہیں وہ کس کی ہیں؟ پھر وہ تشدد کیا وہ روڈ؟ اور اگر یہ حادثہ ہی تھا، جو ایک بڑا ویلڈ سوال پریس کانفرنس میں بھی کیا گیا کہ اگر حادثہ تھا تو پھر قتل کا مقدمہ 302 کا خان صاحب کے اوپر کیوں ڈالا؟ آپ اسی وقت یہ بات کرتے کہ حادثہ تھا. نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ وہی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ نے پولیس کی مدعیت میں اتنی جلدی یہ مقدمہ ایف آئی آر کیوں درج کر دی؟ بہت سارے سوالات ہیں. ہلالی صاحب، کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ سوالات باقی ہیں اور اس لیے مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، یا جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی مرڈر ہے پولیس کسٹڈی میں؟ نہیں سمینا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کیا ہوں کہ ایک فیصلہ پہ میں کافی سرٹن ہوں. نو، ناٹ ایٹ آل. مگر جو عمران نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے نا. ہر قسم کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اور وہ قسم کھا رہے ہیں، ایک سائڈ کہہ رہا ہے ایسا ہے، دوسرا سائڈ کہہ رہا ہے ایسا. تو بھائی جب عمران خان نے کہا ہے خدا کے لیے ایک جوڈیشل انویسٹیگیشن کریں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر وہ مان جاتے ہیں تو اس کا جو سٹیم ہے اس ایشو کا شاید نکل جاتا. ہاں، کل مارچ نہیں ہوگا، کل مارچ نہیں ہوتا، مانے 101 things follow from جو ان کا ریاکشن سے، from the reaction of the government. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کر لو تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ I just don't understand کیوں نہیں کرتے ہیں. وہ جو آئی جی ہے
وہ کہتا رہتا ہے ہم کیوں کریں, ہم کیوں کریں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, سب ثابت ہو گیا ہے, all the proof is there, لہٰذا یہ کیوں کریں. ارے بھائی تم کہتے ہو all the proof is there, اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, انسرٹن ہے, کراؤ. میرے خیال میں اس پولیس والے کا جو ریئیکشن ہے, I am highly suspicious of this, because اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو آگے بڑھو اور کہو تھینک یو, ہم ایک امپارشل انویسٹیگیشن چاہیے. میں یہ نہیں, ہاں, اور بلکہ انہیں ان کے اوپر الزام ہو یا نہ ہو, پھر بھی ایک پولیس والے کو تو یہی ویلکم کرنا چاہیے کہ تھورلی ہر اینگل سے بھئی انویسٹیگیشن ہوگی, ہر پہلو سے, اور جو چیز ہوگی سامنے رکھیں گے. آپ آ کے کیسے ڈکلیئر کریں گے یہ حادثہ. لیکن چودھری صاحب, پی ٹی آئی اتنی کنونسڈ ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے, اور اس پر جو اب آپ کے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے مختلف کارکنان ہیں ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے ہمارے سامنے وہ اترا ہے, وہ ٹھیک اترا تھا, اور پھر جو ان کی بات ہو رہی ہے شکیل صاحب کی, تو وہ بھی ایک سامنے چیز آ رہی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ سسپیشیس معاملہ ہے ابھی باقی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی؟ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ملزموں کی پریزن مین اور پولیس کی موجودگی میں اسٹیٹمنٹ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ آزادانہ طور پہ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ پولیس کسٹڈی میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ پولیس کسٹڈی میں سمینہ قانونی طور پہ دیا گیا بیان وہ عدالت میں بطور ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ بڑا ڈوبیس ہے, اور اس کو آج کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی وزیر اعلیٰ نگران جو ہیں اور آئی جی کی طرف سے, لیکن وہ ایک کامیاب کوشش نظر نہیں آتی. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس کی ہدایت کے اوپر عمران خان سمیت جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے اوپر دفعہ 302 لگائی گئی. اور اگر یہ 302 لگانے سے پہلے کیا یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آ سکتی کہ ایک انسپیکٹر گیا اور اس نے اپنی مدعیت میں یہ ساری ایف آئی آر دی, اور اگر یہ 302 کا سیکشن لگایا گیا تو اس کی بنیاد کیا تھی, اور جو ان کی اپلیکیشن تھی وہ کیوں نہیں لی گئی, اور اس کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں رجسٹر کیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو انٹرم ہیلتھ منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں ادھر موجود تھا. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ منسٹر ہیلتھ سر پہ کھڑا ہو کے ریگولرائز کرے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو, لیکن اس کے باوجود پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انڈیکیشنز آئی ہیں وہ بہت سیریس نوعیت کی ہیں, کیونکہ جو عمومی طور پہ ٹریفک حادثہ ہوتا ہے اس میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ویسی نہیں بنتی, اور جو معاملہ ان کے ساتھ معاملہ اس وقت پیش آ رہا ہے وہ اس طرح سے سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے, اور جوڈیشل کمیشن ہی حل ہے اس کا, کہ ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھیں اور وہ یا 2 بیٹھیں یا 3 بیٹھیں, تو اس سارے وہ حادثے کا کیونکہ اس بات پر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو تو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکتی کرانے کا. لیکن چودھری صاحب یہ جو مریم نواز کی آڈیو لیک ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, اس میں اس کی کوئی انٹرنیشنل ریپرکاشنز بھی ہیں نا, کیونکہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا, ہیومن رائٹس واچ نے کہا, یو این ایچ آر نے کہا, تو یہ جو پولیٹیکل کسٹوڈیل ڈیتھ ہے یہ اور ایک سیاسی جسٹیفائی کرنا پڑے گا ان کو, اور آج وہ مانے ہیں, سی ایم بھی مانا ہے اور آئی جی بھی مانا ہے کہ گرفتار کرنے تھے, گرفتار ان کے آرڈرز پہ ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی بعد میں چھوڑ دیں, لیکن اس کی کوئی جو ہے فوٹیج ہے وہ نہیں, جس کے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں آئے. اور عمران خان کے اوپر 302 کا پرچہ ہونا, تو ان کو تو یہ قانونی حق مل گیا ہے کہ وہ عدالتوں میں چلے جائیں اور جا کے وہ بھی جوڈیشل کمیشن یا اس کی جو فوجداری کارروائی ہے, کیونکہ ان کا نام دیا گیا اور بعد میں مانا گیا ہے آئی جی کی طرف سے کہ پرچہ جھوٹا ہے, تو کتنے بندے سسپینڈ ہوئے ہیں, کتنے بندے جو ہیں ان کو آپ نے غلط جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے پہ معطل کیا, ان کے خلاف انکوائری کی. 6 مہینے کی سزا ہے غلط پرچہ کرنے کے اوپر نظر آتی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کور اپ کی آپ بات کریں. عمران صاحب یہ جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک آئی ہے اس سے بھی ایک طرح سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اس کو حادثہ ہی کہنا ہے, یا اس طرح سے وہ ڈسکس کر رہی ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر, تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی ایک اسی طرح کی چیز ہے کہ اس کو ہم نے کیسے سیاسی طور پر ڈیل کرنا ہے معاملے کو, اس کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ سمینہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس پہ. پہلی بات تو یہ کہ کیا
یہ آڈیو اوتھینٹک ہے، واقعی ان کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جس طرح سے جب آڈیوز آتی ہیں تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی یہ تو فیک ہے، یہ تو فلانا. ویسے انہوں نے تردید تو نہیں کی. نہیں، میں آپ سے، ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ ان کی جو انٹرنل ڈسکشن ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس پہ موقف بناتی ہیں اپنا کہ جی ہم نے اس ایشو پہ کیس ٹو کیس وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے موقف اپنانا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ثانوی ہیں. یہ دیکھیں اس طرح تو پھر وہ آج نگران وزیر اعلیٰ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو راجہ شکیل صاحب ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے رابطے ہوئے ہیں اس دوران اور کیا ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے. یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں. اس سے ضلع شاہ کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف نہیں ملے گا. ان کے والد جو ہیں دیکھیں انہوں نے تو یہ قید بھی دی ہے کہ جی وہ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں. وہ جب اس طرح کی بات کب کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے. تو مایوسی کا اظہار ہے نا خان صاحب. یہی کہہ رہا ہوں نا چوہدری صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کوئی بھی انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا ایک جوان بیٹا فوت ہو جائے اور 2 دن بعد ہی وہ یہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے سسٹم پہ اعتماد نہیں ہوتا.